अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं द डाई इज़ कास्ट। जी हाँ, मखसूस नशस्तों के फ़ैसले में क्या होगा ये अब सबको नज़र आ रहा है। मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला 13 जजों में से 8 जजों बल्कि 10 जजों ने बशमूल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और काजी फाजिल ईसा ने कहा कि PTI को 80 से ज़्यादा नशस्तें मिलनी हैं। उस फैसले के ख़िलाफ़ अब नज़रसानी आइनी बेंच कर रहे हैं और आइनी बेंच के में से भी आज एक जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर दस्तबरदार हो गए। वजह एडवोकेट हामिद खान का एतराज़ बताया और कहा कि प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि वो अब इस बेंच पे ना हो, मगर पीछे रह गए 12 और 12 जजेस में से जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील बासी पहले ही बाहर है तो 10 रह गए। तो अमली तौर पे अब 13 जजों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ नज़रसानी 10 जजेस कर रहे हैं। आज एडवोकेट हामिद खान के दलाइल से काफ़ी नज़र आ रहा था कि बेंच के ऊपर काफ़ी गुस्सा है। एडवोकेट हामिद खान साहब ख़ास तौर पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को आपने बार बार कहा कि आप गुस्से में हैं तो आप इस बेंच पर ना बैठें, मगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उसी तरह बड़े गुस्से से जवाब दिया। और आज जस्टिस हाशिम काकड़ भी बहुत गुस्से थे कि आपने उनके मेंटोर काजी फाजिल ईसा के बारे में बड़ी सख्त बातें कर दी और उन्होंने तो अपने जज के ओहदे पे लानत भी भेज दी और कहा मुझे इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है। ये क्या हो रहा है? बेंच पे जजेस जो हैं बड़े गुस्से में हैं, जज्बाती हैं और पहले से माइंड बना के बैठे हैं। और कल जो आपने तनकीद की इसका आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा? या आपने वो तनकीद इसलिए थोड़ी की थी कि जजेस गुस्से में आके कोई फ़ैसला दें? तो ये क्या हुआ, क्या है? क्या इसके ज़िम्मेदार आप हैं या बेंच है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जज ने इस एतराज़ पर कि रिक्यूज़ करना चाहिए उनको जो कि पहले बेंच का हिस्सा नहीं थे, उसको अमल दरामद किया। मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। अदालत में मैंने कहा कि आई डीपली अप्रीशिएट जो आपने नोट दे के रिक्यूज़ किया है। इसका मतलब ये था कि बाकी जो हजरात इसी सूरत हाल में हैं जो कि पहले बेंच का हिस्सा नहीं थे और इसको यहाँ बिठाए हैं, उनको भी रिक्यूज़ करना चाहिए था। लेकिन नज़र ये आया है कि और किसी में ये ना ज़रूरत थी ना वो इस बात को सही माने में समझ सका। लेकिन इसमें ये क्या ये आपकी हिकमत अमली थी या वाकई ये कानूनी नुक्ता था कि आपने कहा कि 6 जजेस जो नए इस बेंच में डाले गए हैं, ऑथर जज जो पुराने जजों से हट के, तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं तो इनको नहीं होना चाहिए था और ये कोर्ट पैकिंग है। तो ये कोर्ट पैकिंग क्या ये एक संगीन इल्ज़ाम है या एक कानूनी एतराज़ है? देखिए, कानूनी एतराज़ भी है। दुनिया भर में कोर्ट पैकिंग के ख़िलाफ़ हमेशा आवाम खड़ी होती है। 1937 में जो रूज़वेल्ट ने कोशिश की थी अमेरिका में कोर्ट पैकिंग की, उन्होंने कहा था कि मैं 9 से बढ़ाकर 15 जज कर दूंगा और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लूँगा। तो सारी कौम उठ खड़ी हुई थी और मजबूर हो गए थे कि वो और जजेस नहीं ले सके। यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़्यादती इस इंस्टीट्यूशन के साथ जो हुई है वो कोर्ट पैकिंग हुई है, जिसका मैंने कल इंतज़ार किया था। कहा कि सारी इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो 6 गुना आबादी वाला मुल्क है उसको 34 जजेस से चला रही है। हम 1/6 आबादी रखने वाला मुल्क क्या 17 जजेस से अपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकते? इसको पैक करने की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए मैंने जो तारीख़ी सिलसिला था वो पेश कर दिया कि आप खुद सोचें कि ये तो कोर्ट पैक हो गई है। उन 7 जजेस के मैंने नाम लिए, किन किन तारीख़ों पर लगाए। इसका कहने का मतलब, और मैंने बहस में भी कहा कि ग़ालिबन इंतज़ार इस बात का था पहले कोर्ट को पैक करेंगे, फिर जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनको बाहर बिठाएंगे, नए जजेस को वहाँ बिठाएंगे। अच्छा, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने जो अपने ऑर्डर में वजूहात बताई हैं बेंच से दस्तबरदार होने की, आपके ख्याल में, आपकी समझ में वो क्या वजूहात हैं? क्या उन्होंने आपके इस एतराज़ को इल्ज़ाम समझा है? क्या उन्होंने बुरा मना के बेंच से दस्तबरदार हुए हैं या वह कानूनी बुनियादों पे बेंच से दस्तबरदार हुए हैं? मुझे तो लगता है उन्होंने बुरा भी मनाया है कि किसी एतराज़ कभी नहीं ऐसा हुआ और ये हम पे एतराज़ कर दिया गया है। देखिए, हो सकता है उन्होंने बुरा मनाया हो, लेकिन जो किया वो अच्छा किया। उन्होंने जो वजह बताई है अपने नोट में वो काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़। वो क्या है? उन्होंने कहा कि प्रोप्राइटी डिमांड्स
انہوں نے ورڈ پروپرائٹی استعمال کیا ہے. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ مناسبیت. اچھا. کیونکہ اس لیے کہ مناسب ہے کہ میں نہ بیٹھوں جب کہ یہ بات ہم پر آ رہی ہے کہ آپ کو نئے ججز کو لے کر کورٹ کو پیک کیا گیا. تو یہ تو ان سب کو خیال کرنا چاہیے. اور میرا یہ خیال تھا جب انہوں نے یہ اعتراض دیا ہے باقی جو 5-6 ججز اسی طرح بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ وہ کسی پریشر میں ہیں اور نہیں اٹھ سکتے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا؟ اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا میں تو اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کے آ گیا ہوں. تو یہ دونوں ریمارکس جو ہیں معزز ججز کے، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت میں جو کیس کے بارے میں ہی رائے بیان کیے گئے اور آرگیومنٹ کی گئی. برا لگانا اگر کوئی جج برا بناتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن کسی جج کو غصے کی حالت میں کیس نہیں کبھی سننا چاہیے. یہ میں نے بارہا بتایا کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں، آپ کیس نہ سنیں. تو انہوں نے جو بنیادی جورسپروڈینشل پرنسپل ہے کہ ایج شوڈ آلویز بی کول ان ہیئرنگ دا کیس، فیصلہ جو جی چاہے کرو، لیکن غصہ کرنا، پرسنل ہونا کہ جی آپ نے ڈی چوک بنا دیا، آپ نے میرے مینٹر کو یہ کہہ دیا، بالکل نامناسب تھا. اور اس سے نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا مجبوریاں ہیں. لیکن کیا جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنے ساتھی ججز کے خلاف دلائل سننے کے ذمہ دار ہیں؟ یہ ان کی ڈیوٹی ہے یا پھر وہ ان پہ تنقید کو روکنے کے بھی مجاز ہیں؟ دیکھیے بیسک کنٹراڈکشن ہے. یہ کہتے ہیں یہ آئین ہے، جب ہم کہتے ہیں پہلے اس کا فیصلہ کرو 26ویں ترمیم کا پھر کیس سنو، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس سے باؤنڈ ہیں. اگر تم اس سے باؤنڈ ہو تو پھر آپ وہ کیس لگوائیں جو 26ویں ترمیم والا، آپ نہ بیٹھیں اس میں. اگر آپ اس کے حق میں ہیں تو دوسروں کو فیصلہ کر لینے دیں. لیکن کنٹراڈکشن ہے ان کی ساری آبزرویشنس میں. اچھا ابھی ہوا کیا ہے پھر؟ ابھی کیا طے ہوا ہے؟ ابھی وقفہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 بجے دوبارہ میٹ کریں گے اور شاید آج فیصلہ بھی آ جائے. مجھے یہی نظر آتا ہے جتنی جلدی ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے ادروائز اس کیس میں کیا جلدی تھی. لگتا یہ ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم اس وقت انتظار کر رہی ہے. اچھا، اور اس 27ویں ترمیم میں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے تو شک گزرتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں حکومت سے ملے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں 27ویں ترمیم کے لیے مخصوص نشستیں حکمران جماعت کو دینے کے تلے بیٹھے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن ابھی میں کامنٹ نہیں کرتا. اچھا، کیونکہ ابھی فیصلہ آنا ابھی فیصلہ آنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بھی ہو جائے. تو آپ کو تقسیم کیا نظر آ رہی ہے؟ 10 ججز میں تقسیم کیا ہوگی؟ 2 نے تو پہلے ہی وہ خارج کر دی تھی، تو اب مزید کتنے ججز آپ کی بات مانیں گے؟ 2 ہی جج رہ گئے ہیں میجورٹی بینچ کے، باقی تو کوئی نہیں ہے ان میں سے. ایک عائشہ تھی تو وہ اٹھ گئی ہیں، 3 تھے. یہی بات میں نے اعتراض لیا ہے کہ دیکھیے 5 جو بینچ میجورٹی ججز کا بینچ میں 5 جو تھے ججز ان کو اٹھا دیا گیا ہے، جو 3 ڈسینٹر تھے ان کو بٹھا دیا گیا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیسا انصاف ہوگا؟ بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کو آپ نے وقت دیا. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کچھ دیر پہلے ہی 10 رکنی آئینی بینچ کی سماعت میں وقفہ ہوا ہے. 2 بجے جمعے کی نماز کے بعد یہ بینچ دوبارہ بیٹھے گا. ایڈوکیٹ مختوم علی خان اپنے دلائل کر رہے ہیں. اس بات کا امکان ہے اور جسٹس امین الدین نے عندیہ دیا ہے کہ آج ہی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو آج کی سماعت بڑی ڈرامائی سماعت تھی. کل ایڈوکیٹ حامد خان نے کچھ اعتراضات کیے تھے نئے ججوں پر جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تعینات ہوئے اور اس بینچ میں شامل کیے گئے. ان میں سے ایک جج جسٹس صلاح الدین پنور آج دستبردار ہو گئے، ریکیوز کر لیا انہوں نے، اور پھر 11 میں سے اب 10 ججز رہ گئے ہیں، جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے آج طویل دلائل دیے کہ جو سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے ہیں ان کے مطابق نظر ثانی کا جو بینچ ہے وہ اتنے ہی ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے جتنا بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اصل فیصلہ دینے والا تھا. اور اس میں ایڈوکیٹ حامد خان نے خاص طور پہ یہ کہا کہ نظر ثانی صرف وہ جج کر سکتے ہیں جو نظر اول جنہوں نے رکھی ہو. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے
نظر ثانی کا، مگر جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ اس حوالے سے پہلے ہی اپنے حق میں ایک کیس کے اندر فیصلہ دے چکا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آئینی بینچ جتنے بھی ججوں کا ہو وہ آئینی بینچ ہوتا ہے، اور وہ نظر ثانی جتنے بھی ججز ہوں وہ کر سکتا ہے، اور اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ کا اصل بینچ کتنے ججوں پر مشتمل تھا۔ تو اس لیے یہ آئینی بینچ ہی بظاہر آج لگتا ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گا۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ امکان ہے، اور آج ججز کے تیور دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں اس بات کا امکان ہے کہ وہ حکمران اتحاد کو دی جائیں گی، یا پھر جسٹس جمال خان مندوخیل فارمولہ کے مطابق انہیں زیادہ ملیں گی، ان کی 2 تہائی اکثریت ہوگی، اور وہ پھر 27ویں ترمیم لے کر آئیں گے، جیسا کہ ایڈوکیٹ حامد خان نے بھی کہا ہے۔ آج کی سماعت کی خاص بات یہ تھی کہ جسٹس جمال خان مندوخیل بہت ہی جذباتی ہو رہے تھے، غصے ہو رہے تھے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ بھی بڑے جذباتی ہوئے، غصے ہوئے، اور جو ان کا لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے برا منایا ہے ایڈوکیٹ حامد خان نے جو اعتراض کیا ہے 6 نئے ججوں پہ اوپر جو اس آئینی بینچ پہ شامل کیے گئے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنور وہ جج ہیں جنہوں نے ججز سینیارٹی اور تبادلے کے کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا ساتھ دیتے ہوئے ججوں کے تبادلے کو درست قرار دیا، اور ان کی سینیارٹی اور تبادلے، ان کی مستقل تبادلے یا عارضی تبادلے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور یوں یہ معاملہ دوبارہ ایوان صدر کو ریمانڈ کیا گیا، بھیجا گیا کہ وہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایوان صدر سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، یہاں سے مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو اتنی تعداد میں دے دی جائیں گی کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کر سکیں، اور اس آئینی ترمیم کے اندر ہی ججز کی سینیارٹی اور تبادلے کا معاملہ بھی حتمی طور پر طے کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے آئینی بینچ کی کارروائی اور کارروائیاں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔